المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو اور شرارتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ منافقین اپنے غلط عقیدے کے ذریعے کہ دل کے اندر وہ کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان پر اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، اس طرح سے گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیں گے، اور منافقین کی عملی ایک شرارت اور غلطی کو یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ منافقین چونکہ اسلام کے اندر ہی عقیدہ نہیں رکھتے، نماز میں بلیو نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کو مسلمانوں سے بھی مفادات حاصل کرنے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھنا ہے، اور اس وقت مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ لہٰذا یہ منافقین مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے تھے، لیکن چونکہ نماز کا عقیدہ نہیں تھا، نماز کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اس لیے بالکل سستی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اور نماز میں وہ ذکر وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں یا اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ بس مسلمانوں کو دکھانے کے لیے وہ اٹھک بیٹھک لگاتے تھے، نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مسلمانوں نمازیوں جیسی شکل و صورت اور ہیئت بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ منافقین مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان معلق ہیں۔ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مشرکین کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پورے طور پر نہ یہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں۔ ادھر کے زبان سے نہیں ہیں، دل سے وہ ادھر کے ہیں، مشرکین کی طرف کے ہیں، ادھر سے دل کے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ صرف زبان سے ہیں، تو پورے طور پر نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی اس بدعملی کی وجہ سے اور ان کے اس پختہ ارادے کی وجہ سے کہ ان کو نفاق کی حالت پر رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی ہے، لہذا اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وارننگ دی ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے
کہ نہ ان لوگوں سے آپ دوستی کرو جو کھلم کھلا کفر اختیار کرتے ہیں، شرک اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی منافقین سے آپ دوستی کرو۔ دوستی کا مطلب ہے ایسی جگری دوستی جیسے ہوتی ہے کہ ہمارے دوست نے جیسے کپڑے پہنے ہم بھی ویسے کپڑے پہنیں گے، دوست کا ہیئر اسٹائل جیسا ہے ویسے ہی ہم رکھیں گے، یعنی ایک دوسرے کو کاپی کرنے والی جو دوستی ہوتی ہے۔ صرف اچھا معاملہ کرنا اس سے اسلام نہیں روکتا، ہر ایک سے اچھا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ سب سے ضروری ہے عدل قائم کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس ٹائپ کی دوستی کہ اس کے رنگ میں رنگ جائیں، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس قسم کی دوستی صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ایمان والوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو دھوکہ دے گا، یعنی اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ اور دھوکے کی بھی ایک شکل ہوگی قیامت کے دن، جب تمام مسلمان پل صراط سے گزریں گے تو ان کو ایک ٹارچ دی جائے گی، ایک روشنی دی جائے گی، پل صراط کے اوپر اس روشنی کے ذریعے سے وہ گزریں گے۔ منافقین کو بھی شروع میں روشنی دی جائے گی، ٹارچ دی جائے گی، بیچ راستے میں جا کے منافقین کی ٹارچ بند ہو جائے گی، اب وہ اندھیرے میں آ جائیں گے، اور مسلمان جو ہے اسی روشنی میں پوری پل صراط کا پورا راستہ طے کریں گے، جنت تک پہنچیں گے۔ تو جس طرح منافقین نے دنیا میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی اس طرح سے کل قیامت کے دن ہوگا، ان کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا، وہ ایمان والوں کو پکاریں گے ٹھہرو تمہاری روشنی میں ہم چلے جائیں گے، ایمان والے کہیں گے پیچھے جاؤ، جہاں روشنی مل رہی تھی وہاں سے لے کے آ جاؤ، وہ پیچھے لوٹیں گے، ایمان والوں میں اور منافقین میں دیوار حائل کر دی جائے گی، وہ اس طرف نہیں جا سکیں گے، جہنم میں کٹ کر گر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سست کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ سستی اختیار کرتے ہیں۔ ویسے مسلمانوں کو بھی ہمیں بھی نماز میں سستی اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہماری سستی ہوتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ہے یا کمزوری کی وجہ سے ہے یا زیادہ تھکان کی وجہ سے ہے، تو یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر سستی ہے تو بہرحال یہ قابل مذمت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی منافق ہے، اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہاں جو سستی مراد ہے وہ عقیدے والی سستی مراد ہے، کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ نماز میں بلیو ہی نہیں کرتے وہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ ان دونوں کے درمیان یعنی کفار اور مسلمانوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، نہ ادھر کے پورے ہیں اور نہ ادھر کے پورے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دے، آپ ہرگز اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں
کو چھوڑ کر دوست. کافروں سے مراد یہ منافقین بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. اے ایمان والوں، کفار کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر دوست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر حجت قائم کرے؟ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرمائے کہ جب ہم نے منع کیا تھا تو پھر تم نے دوستی کیوں کی. یہی ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی، یہی ہمارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی. لہذا جب اللہ نے منع کیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس ممانعت کے اوپر، اور اس طرح کی دوستی سے احتراز کرنا چاہیے.